ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آئی تو بڑے فتنے تھے، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والے اور مرتدین کے فتنے ایک دم سے ہی یلغار شروع ہو گئی، اور باہر سے یہود و نصارہ کے حملوں کا خطرہ بھی تھا۔ 2.5 سال کے عرصے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام فتنوں پر نہ صرف کنٹرول فرمایا بلکہ جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار تھے مسلمہ کذاب اور وہ ان کو جہنم واصل کر دیا۔ ختم نبوت، ناموس رسالت میں سے ختم نبوت جو ہے، اس کی حفاظت، اس کا عقیدہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا اور اس کو جہنم واصل کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ چلو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی ان کے بھائی ہیں، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، نہیں، فرمایا کہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کو مانے، اس دھرتی پر اسے زندہ رہنے کا حق کوئی نہیں ہے، اور وہ فتنہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اندرونی دین کی اندرونی طرف سے جو سازشیں تھیں ان کو بھی کچلا اور سرحدوں کو بھی پھیلایا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور انہوں نے بھی جو معاملات تھے ان کو اس انداز سے نبھایا۔ اللہ اکبر، 26 لاکھ مربع میل تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سرحدوں کو پھیلا دیا۔ اب اس وقت روم اور ایران یہ سپر پاور تھے۔ اس دور کی سپر پاور 2 تھی، ایران اور روم، یعنی کیسر اور کسرا۔ کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں للکارنے والا نہیں تھا، بلکہ جدھر چاہتے جس ملک کو چاہتے روند کے رکھ دیتے۔ لیکن 1000 سلام عقیدت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثاروں پر اور ان کے وفاداریوں پر کہ صرف تھوڑے ہی عرصے میں جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے چند سال ہی گزرے تو ان دونوں سپر پاوروں کے ساتھ اسلام ٹکرایا، اور وہ اسلام سے ٹکرائے تو دونوں سپر پاوروں کے تاج اور تخت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے تاج ان کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے۔ دونوں سپر پاوریں ختم ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹا دیا اسلام نے، اور اب سپر پاور کون تھی؟ دین اسلام۔ اسلام اور مسلمان سپر پاور بن کے ابھرے۔